جی ملک شبیر صاحب، سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایپلیکیشن کیوں ضروری ہے۔ ظاہر ہے آپ کا، ہمارا، بے شمار متاثرین، لاکھوں متاثرین کا پیسہ بی فار یو میں پھنسا ہوا ہے، جس کو نیب نے فراڈ کیس بنا کر کورٹ میں پیش بھی کیا ہوا ہے۔ کیس کورٹ میں چل رہا ہے، یہ باتیں سارے جانتے ہیں۔ اب چونکہ نیب نے وہ اکاؤنٹس منجمد کیے ہیں جو سیف الرحمان کے اکاؤنٹس تھے، جس میں آپ کا ہمارا پیسہ جمع ہوتا تھا، تو اس کی کسٹڈی نیب کے پاس نہیں ہے، لیکن اپنے اختیارات کے تحت نیب نے ان کو منجمد کر دیا ہے۔ تو وہ منجمد اکاؤنٹس میں سے ہی ہمارا آپ کا پیسہ ہمیں واپس ملے گا، اور اب ظاہر سی بات ہے سیف الرحمان سے نہیں ملے گا بلکہ نیب سے ملے گا۔ تو نیب آپ کو پیسہ اس وقت دے گی جب آپ کمپلین نیب میں کریں گے کہ میرا اتنا اماؤنٹ ہے، اتنا میں نے وڈرا لیا ہوا ہے، یہ باقی ماندہ رقم ہے اور میری رقم مجھے واپس دی جائے۔ جب آپ یہ اپلیکیشن دیں گے تو نیب آپ کو بطور متاثر اپنے پاس رجسٹرڈ کر لے گی، اور اس کے بعد جب اس کیس کا نیب کورٹ سے فائنل فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد نیب جو ہے یہ ایکوموڈیشن، یعنی یہ آپ کی رقومات تمام متاثرین کی واپس دینا شروع کرے گی عدالتی حکم پر۔ تو اب جو درخواستیں جا رہی ہیں نیب کو، ہم بھی دلوا رہے ہیں، متاثرین کو بتا رہے ہیں، تو وہ اسی لیے دلوا رہے ہیں کہ وقت سے پہلے آپ لوگ نیب کے پاس بطور متاثر رجسٹرڈ ہو جائیں، کیونکہ یہ کیس جو چل رہا ہے یہ اب تقریباً اپنے اہم مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی سال کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ کسی وقت بھی اس کا فائنل فیصلہ آ سکتا ہے۔ اب جب فائنل فیصلہ آ جائے گا اور جس نے نیب میں اپنی اپلیکیشن یعنی کلیم جمع نہیں کروایا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر رہ جائے گا۔ جس نے کلیم جمع کروا دیے ہیں درخواست کی صورت میں، ان کو پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے درخواست کا دینا ضروری ہے۔ اب آ جائیں سیکنڈ بات پر کہ پروسیس کیا ہے۔ پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو اپنے گھر سے آپ ایپلیکیشن تیار کریں، پیٹرن یہاں شیئر کر دیا جائے گا، اس کے مطابق تیار کریں۔ آپ اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ، اپنا پروفٹ جو آپ لے چکے ہیں، ٹوٹل انویسٹمنٹ، اور انویسٹمنٹ کے علاوہ بھی اگر آپ نے کوئی رقم بی فار یو کو دی ہے کار کمیٹی کے سلسلے میں یا ایکٹیویشن چارجز کے سلسلے میں یا ریوالڈ بائک کے سلسلے میں، اس کا بھی آپ ذکر اپلیکیشن میں کر سکتے ہیں۔ اور یہ اپلیکیشن آپ لکھ کر اس کو کمپوز کروائیں کسی بھی کمپیوٹر شاپ سے، اس کا پرنٹ نکلوائیں، اس کے ساتھ اپنی NIC کی کاپی لگائیں فرنٹ بیک، اور پوسٹل سروس کے ذریعے پاکستان پوسٹ آفس سے رجسٹری کر دیں نیب کے اسلام آباد آفس کے ایڈریس پر۔ وہ ایڈریس بھی میں شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ یہ شیئر کر دیں گے تو جو پوسٹ مین آپ کو رسید دیتا ہے وہ بھی سنبھال کے رکھیں۔ جو رسید نیب کا اہلکار جب آپ کی درخواست وصول کر لے گا، ایک رسید پہ وہ سائن کر کے دے گا، وہ آپ کا پوسٹ مین آپ کو گھر پہ لا کر دے گا، اس کو بھی سنبھال کر رکھیں۔ اور اپلیکیشن پوسٹ کرنے سے پہلے اس کی ایک اسکرین شاٹ ضرور لے لیجیے گا موبائل سے، اس کو بھی آپ سنبھال کے رکھیں، یا پھر اس کی فوٹو کاپی کروا لیجیے گا، اس کو سنبھال کے رکھیں۔ تو اب یہ پروسیس جو سارا آپ گھر سے کریں گے، کمپوز کروائیں گے یا پہلے اپلیکیشن خود لکھیں گے یا پھر کسی عرضی نویس سے لکھوائیں گے، پھر اس کو کمپوز کروائیں گے، اس کا پرنٹ نکلوائیں گے، پھر اس کو رجسٹری کریں گے سرکاری پوسٹ آفس سے، تو اس سب پہ بھی آپ کا اخراجات جو آئیں گے وہ تقریباً 800,000 روپیہ آ جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ خود یہ سارا پروسیس کر سکتے ہیں اپنے حق کی وصولی کے لیے، بی فار یو میں پھنسی ہوئی رقم کی وصولی کے لیے، تو آپ خود کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی قباحت ہوتی ہے یا کسی کو بھی کوئی دشواری پیش آتی ہے، اس کے لیے یہ سب کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اپنے اسکرین شاٹ ثبوت کی صورت میں اور اپنی NIC کی کاپی فرنٹ بیک اعجاز صاحب کو بھیج دیتا ہے۔ اعجاز صاحب چونکہ اسلام آباد کے ہی رہائشی ہیں، وہ نیب آفس آنا جانا کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ خود ہی پھر کمپوز کرواتے ہیں اس کی اپلیکیشن، اس کا پرنٹ نکالتے ہیں، اور پھر وہ ساری اپلیکیشن بائکیا پر جا کر
جو ہے ادھر نیب کے آفس میں بائی ہینڈ جمع کروا دیتے ہیں اور ان سے ریسیونگ لے لیتے ہیں. جس جس کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو وہ ریسیونگ بھیج دی جاتی ہے بطور پروف. تو یہ سارا پروسیس ہے. اب جو طریقہ کار آپ کو مناسب لگے وہ آپ اختیار کر لیں. تو جو اخراجات آپ گھر سے کرتے ہیں خود کرتے ہیں وہی اخراجات پھر آپ کو اعجاز صاحب کو بھیجنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اس سارے پروسیس کو کر کے بائی ہینڈ جمع کرا دیں. بہت شکریہ.